JUIF جو ہے ایک طرف تحریک انصاف کے ساتھ آپ اتحاد بھی کر رہے ہیں، آئین کی بحالی کی بات بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ جو مال غنیمت ہے اس میں آپ نے اپنا شیئر بھی لیا ہوا اور الیکشن کمیشن کی تائید کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے جو کامران مرتضیٰ صاحب ہیں نا، وہ میرا ان سے بہت گہرا تعلق ہے، میرے بھائیوں کی طرح، لیکن انہوں نے جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے تفصیلی میرا خیال ہے اس کے اوپر انہوں نے انٹریکشن نہیں کیا۔ ٹھیک ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے اس کی جو ایک لیگل لینگویج میں تو شاید بتایا ہو، لیکن اس کی جو پولیٹیکل کانسیکوینسز جو ابھی آپ نے اپنے بیانیے میں دیے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اس سے آگاہ نہیں تھے، جو میری ہنچ ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب آپ جا رہے ہیں سیٹیں لینے اور آپ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ موقف مان جائے کہ صرف سیاسی جماعتوں میں جانی ہے، تو ظاہر ہے ان کی 2 سیٹیں ہیں KP میں، ان کو 7 مل جاتی ہیں، اور تو ظاہر ہے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہماری سیٹیں دے دیں۔ لیکن دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی پالیٹکس پارلیمنٹ سے آگے جا چکی ہے۔ آپ نے ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ آپ نے سنی، ابھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی جو ہے اس کا بڑا ذکر کیا۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ مان ہی نہیں رہے ان الیکشنز کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن نئے ہونے چاہیے، اور ان کی جو منطق ہے وہ ایکچولی جو عمران خان اور تحریک انصاف کا جو ایک بڑی کہانی ہے جو بیانیے میں فٹ ہوتی ہے نا۔ بالکل۔ اب کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک لائر کے طور کے اوپر جو ہے وہ بیان دیا ہے، ناٹ ایز اے پولیٹیکل پارٹی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ان کو بڑا ڈیٹیل میں الفاظی کے اوپر غور، کیونکہ سیاست میں نا پرسیپشن امپورٹنٹ ہوتی ہے، بالکل الفاظی اہم ہوتی ہے۔ انہوں نے الفاظی نہیں دیکھی۔ اگر میں کامران مرتضیٰ صاحب کی جگہ ہوتا تو میں مولانا صاحب کو یہ مشورہ دیتا کہ ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس میں نیوٹرل ہیں، جو سپریم کورٹ ورڈکٹ دے دے گی ہم اس کے مطابق اس پہ امپلیمنٹ کر دیں گے، ہماری کوئی رائے نہیں۔ ضرورت نہیں تھی کہ الیکشن کمیشن کی وہاں پہ وہ تائید کرتے، اور الیکشن کمیشن کی تائید کر کے انہوں نے کل کی جو مولانا فضل الرحمان کی بہت ہی اسٹرانگلی ورڈڈ پریس کانفرنس تھی، اس کا انہوں نے جو ہم پنجابی کہتے ہیں نا پار کٹ کر دیتا ہے۔ ہاں بالکل، ہلکی کر دی۔ یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے مخصوص نشستوں والا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا پاکستان کی آنے والی سیاست پہ اور جو ہمارے ریاستی امور ہیں ان پہ۔ نہیں، اس کا تو بہت امپیکٹ ہوگا۔ دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ نشستیں دے دی جاتی ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو، تو اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ یہ ہے کہ دے ول گیٹ 2/3 میجورٹی ان نیشنل اسمبلی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئین بدل سکتے ہیں۔ جب آپ آئین بدل سکتے ہیں تو اس کا انہوں نے وہی کرنا ہے جو مودی وہاں پہ کہہ رہا تھا نا کہ 400 پار مجھے دے دیں تو میں آئین ہی بدل دوں۔ انہوں نے بھی یہاں پہ یہی کرنا ہے۔ انہوں نے ایک تو اپنی بنائی ہوئی ہے، پہلی آپ کو معلوم ہے کہ لا منسٹر صاحب آئے تھے ٹیلی ویژن کے اوپر، اور انہوں نے جوڈیشری کے بارے میں کچھ ترامیم جو ہیں ان کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد عرفان قادر صاحب، اگر آپ کو معلوم ہو، جو اب آج کل پریزیڈنٹ کے ایڈوائزر ہیں آن لا، وہ آئے تھے اور انہوں نے ایک پیکج دیا ہے جوڈیشری کا۔ اس کی جو خطرناک چیزیں ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ ایکچولی ججز جو ہیں ہائی کورٹ کی پوسٹ اس کو ٹرانسفریبل بنانا چاہتے ہیں۔ پہلے آرٹیکل 200 میں جو ہے وہ ٹرانسفرز کا ہے، لیکن یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی جج کی مرضی کے بغیر بھی اس کو ٹرانسفر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کریں گے کیا؟ یہ جو ججز سٹینڈ لینے والے ہیں ان کو فیڈرل شریعت کورٹ میں بھیج دیں گے، ان کو کھڈے بلوچستان بھیج دیں گے، ان کو سندھ بھیج دیں گے، جس طرح اسلام آباد کے ججز نے سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ سو ان کی تو بڑی ایک ڈیفائنڈ ایک ایجنڈا ہے جو یہ 2/3 میجورٹی لے کے کرنا چاہتے ہیں، اور دیٹ ایجنڈا از مینلی اگینسٹ جوڈیشری۔ تو پہلے تو یہ انڈرسٹینڈ کریں۔ دوسری بات یہ ہے اس میں کئی پیچیدگیاں ہیں۔ مثلا ایک تو خیر ظاہر ہے کہ یہاں پہ بھی ایک تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کی ایک جو کم فہمی ہے اور کم عقلی ہے وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ میں جب الیکشن ہوا تو اس کے بعد جب میں پہلی تاریخ کے اوپر باہر آیا تو میں نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ تحریک انصاف کو کبھی بھی کسی سیکٹ بیسڈ پارٹی میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی ایک نیشنل پارٹی ہے اور اس کو بین نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے سمبل واپس لیا ہے، لیکن آرٹیکل 17 میں ایک پورا طریقہ ہے کیسے پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنا ہے، آپ نے وہ نہیں کیا۔ سو ان کو تحریک انصاف کا گروپ بنا کے اپنی سیٹیں کلیم کرنی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کسی کو سیٹ ویسے ہی نہیں دے گا، جانا معاملہ سپریم کورٹ میں ہی ہے، تو آپ اس کو بہت ایکسائٹیڈ نہ ہوں کہ یہ سیٹیں آپ کو ملنی ہیں، آپ سپریم کورٹ میں جا کے کیس لڑیں۔ پتہ نہیں کس عقل مند کے مشورے کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک علیحدہ پارٹی اس طرح کی بنا کے دے دیا۔ ویسے پر یہ سیٹیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور JUIF کو ملنی چاہیے، مطلب اگر ان کو نہیں بھی ملتی تو دیکھیں اب یہی بنیادی نقطہ ہے جو یہاں سپریم کورٹ میں اس وقت جو ہے وہ زیر بحث ہے۔ سپریم کورٹ میں آج 2 امپورٹنٹ ریمارکس ہیں۔
پہلا ریمارک جو ہے وہ فائز عیسیٰ صاحب کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو پارٹی الیکشن لڑے گی، جس کی نمائندگی ہوگی پارلیمانی پارٹی جو ہوگی، اسی کو ہی سیٹیں جا سکتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 266 سیٹوں کے اوپر نیشنل الیکشن ہوتا ہے. آپ فرض کریں کہ 266 میں سے 200 سیٹیں جو ہیں وہ آزاد جیت گئے اور 6 سیٹیں جو ہیں وہ الفا پارٹی جیت گئی. ٹھیک. اب جو یہ تشریح ہے اس کے مطابق جس پارٹی کو عوام نے صرف 6 نشستیں دی ہیں، آئین اس کو 66 سیٹیں اور دے دے گا. I mean this goes against every democratic norm. جو یہ لاجک منطق نارم ہر چیز کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا جو امپورٹنٹ آج آبزرویشن آئی ہے وہ جو سینئر پیونیٹ جج ہیں اور آنے والے چیف جسٹس ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ان کی طرف سے آئی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ ہم یہ کنسیڈر کریں کہ یہ الیکشن کمیشن نے جو سرٹیفکیٹ مانگے تھے وہ پروسیس ہم انل کریں، اور سارے انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ 3 دن کے ان کو دوبارہ دیے جائیں کہ وہ اپنی پریفرنس دیں کہ وہ کس پارٹی کے رکن ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک بات فائز عیسیٰ صاحب نے کلیئر کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جو پہلے فیصلہ دیا تھا اس انہوں نے کبھی بھی پارٹی بین نہیں کی، اور صرف بلے کا نشان واپس ہوا تھا. اب ہمیں جو ہے آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں. اب یہ 2 چیزوں کو اگر آپ بیلنس کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 دن ملتے ہیں تو یہ سارے ایم این ایز جا کے وہاں پہ کہیں گے جی ہم تو پی ٹی آئی کے ہیں. ظاہر سنی اتحاد کا تو ان میں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ جو اپنا ساری سیٹیں ہیں وہ پھر تحریک انصاف کو مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ 2 آبزرویشنز ہیں، ایک چیف جسٹس صاحب کی، ایک آنے والے چیف جسٹس صاحب کی.